بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان آیات میں حق تعالی شانہ ایک واقعے کا تذکرہ فرماتے ہیں، سنیے گا ترجمہ۔ کیا تم کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا قصہ معلوم نہیں جو قصہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اصل میں پیش آیا تھا، جبکہ وہ بنی اسرائیل اپنے زمانے کے نبی سے کہنے لگے آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس بادشاہ کی زیر امارت اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کریں۔ نبی نے کہا تمہارے بارے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم جہاد نہیں کرو گے۔ وہ بنی اسرائیل جواب میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایسی کون سی گنجائش باقی ہے، ہمارے لیے کیا عذر ہوگا کہ ہم جہاد نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال نہ کریں، حالانکہ ہم کو اپنے گھروں اور اپنی اولاد سے نکال کر دور کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب پیٹھ پھرا کر چلے گئے۔ ہاں، بزدلی کی وجہ سے اصل میں آدمی جنگ سے پھر جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی راستے سے بھاگ گئے تھے، اس کو کہا کہ سب پیٹھ پھرا کر بھاگ گئے تھوڑے لوگوں کے سوا، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے اس زمانے کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کہنے لگے اس طالوت کو ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے حاصل ہو گیا، حالانکہ حکومت چلانے کے لیے تو اس طالوت سے زیادہ ہم حقدار ہیں، اور اس طالوت کو تو کوئی مالی وسعت بھی تو نہیں ملی ہے، یعنی وہ کوئی زیادہ مالدار بھی تو نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اس طالوت کو پسند فرما لیا ہے، اور اس طالوت کو علم کی وسعت اور جسم کے پھیلاؤ میں بڑھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت جس کو چاہتے ہیں اس کو عنایت فرماتے ہیں، اور اللہ بہت وسعت والے، بہت جاننے والے ہیں۔ تو اس کے پاس علم اور صحت افضل ہے جہالت اور مال کے مقابلے میں۔ اس سے طلبہ عزیز پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں عہدے اوصاف خیر اور قابلیت کی بنیاد پر ہے، مال و دولت اور خاندانی بنیادوں پر نہیں ہے۔ آگے دیکھیں ترجمہ۔
اور ان بنی اسرائیل سے ان کے اس زمانے کے نبی نے کہا یقیناً اس طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل کی تسلی کا سامان ہے، اور موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی اولاد جو کچھ چھوڑ کر گئے تھے ان میں سے باقی رہ جانے والی چیزیں بھی ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اگر تم مومن یعنی یقین والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ یہ جو واقعہ ہے اس سے اس کے اوپر والی آیات میں واللہ یقبض ویبسط آیا تھا وہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی اللہ پاک کبھی کبھی مال کے اعتبار سے فقیر کو یبسط بادشاہ بنا دیتا ہے، اور کبھی یقبض یعنی بادشاہ سے حکومت اور بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وہ ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ اس لیے ماقبل کی آیات سے اس اعتبار سے اس واقعے کو ربط ہو جائے گا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک بنی اسرائیل ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن جب ان میں فساد پیدا ہوا تو پھر ان پر ایک کافر بادشاہ جالوت نام کا مسلط کر دیا گیا۔ ان کو اس نے شہر سے نکالا، لوٹ مار کی، اور ان کو اپنے غلام بنائے، باندی بنایا۔ بنی اسرائیل ان مظالم سے تنگ آ کر بیت المقدس میں جمع ہونے لگے۔ اس وقت شمویل علیہ السلام پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ہم پر آپ مقرر کر دیجئے، بادشاہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کوئی، تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر اس کی زیر نگرانی اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اللہ رب العزت نے شمویل علیہ السلام کو وحی کی کہ ان کے اوپر طالوت کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ طالوت اصل میں اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن میں پہلے کوئی حاکم اور بادشاہ بھی نہیں تھا، غریب آدمی تھے۔ بنی اسرائیل کی نظر میں وہ ایسے لگتے تھے کہ یہ بادشاہت کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ غریب تھے، اور مال و دولت وہ اپنے آپ کے پاس زیادہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ سلطنت کے قابل بھی اپنے ہی کو سمجھتے تھے۔ حضرت شمویل نے فرمایا کہ دیکھو، بادشاہت و سلطنت کا حق کسی کو نہیں ہوتا۔ سلطنت میں اصل عقل میں فراوانی، دانشمندی، دور اندیشی اور بدن کے اعتبار سے زیادتی، وسعت، طاقت یہ ہونی چاہیے، اور وہ تم لوگوں میں طالوت سے کم ہے، اس اعتبار سے طالوت یہ تم سے زیادہ ہے، یعنی اس کی عقل بھی تم سے زیادہ ہے، اور اس کا جو بدنی ڈھانچہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عنایت فرما کر رکھی ہے وہ بہرحال تم سے زیادہ ہے، اس لیے بادشاہت کے لیے وہی مناسب ہے۔ اس لیے کہ دیکھو طلبہ، سلطنت کا اصل دار و مدار عقل سلیم اور جسم سلیم پر ہے۔ قوائے عقلیہ اور ادراکیہ اور قوائے جسمانیہ، ان سب کی صحت ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ العمدۃ فی الاختیاری امران، حکومت کرنے میں دو چیزیں ضروری ہیں، العلم اور دوسرا قوت البدن۔ العلم کیوں؟ لیتمکن بہ من معرفت امور السیاسہ، تاکہ علم کے نتیجے میں وہ فرما روا اور سلطان یہ امور سیاسیہ کو جان سکے، پہچان سکے اور اس کی تہ میں اتر سکے۔ اور دوسری چیز جو سلطنت چلانے والے اور فرماروا کے لیے ضروری ہے وہ ہے قوت بدنیہ۔ قوت بدنیہ ہوگی تو اس کا رعب دلوں میں بیٹھے گا اور وہ
دشمنوں کے مقاومت اور اس کے مقابلے کے لیے قادر ہوگا اور شدائد کا مقابلہ بھی بآسانی وہ کر سکے گا۔ یہ باتیں طالوت میں تھیں، اس لیے اللہ نے ان کو بنی اسرائیل پر بادشاہ بنا کر مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اس کے سوا کہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے تم خبر دے رہے ہو، کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی ہے کہ ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے؟ ہمیں دکھلا دو تاکہ ہمارے دلوں میں کوئی اشتباہ و التباس نہ رہے۔ حضرت شمویل نے دعا فرمائی، طالوت کی سلطنت کی کوئی نشانی اے اللہ آپ بیان فرما دیجئے۔ چنانچہ ہوا کیا؟ جواب ہے کہ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آ رہا تھا، اس میں تبرکات تھے۔ سیدنا موسیٰ وغیرہ دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کی عادت تھی کہ اس صندوق کو دشمنوں سے جنگ کرتے وقت آگے رکھتے، اس کی برکت سے اللہ کے پاس فتح طلب کرتے اور فتح ہو بھی جاتی۔ جب جالوت ان پر غالب آیا تھا تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ جب اللہ کو صندوق دوبارہ ان کو پہنچانا منظور ہوا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھتے وہیں وبا اور بلا آتی۔ 5 شہر ویران ہو گئے۔ مجبور ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر انہوں نے اس کو ہانک دیا۔ فرشتے ان بیلوں کو چلاتے ہوئے طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس علامت کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر اب یقین کر لیے، ایمان لے آئے، اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کی۔ چونکہ وہ موسم بڑا سخت تھا اس لیے آگے آ رہا ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان و زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سارے لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ حضرت طالوت بادشاہ کے سامنے جو تھے، یعنی حضرت طالوت جو بادشاہ تھے ان کے سامنے لا کر اس تابوت کو رکھ دیا۔ چنانچہ طالوت کے یہاں تابوت کو دیکھ کر انہیں نبی کی نبوت پر بھی یقین ہو گیا اور طالوت کی بادشاہت کا بھی یقین ہو گیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں 7 شخص تم میں ضرور ایسے ہوتے رہیں گے جن کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی، بارش ہوگی، تمہاری روزیوں میں برکت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے میری امت میں 30 ابدال ہوں گے جن کی وجہ سے تم کو روزی ملے گی، بارشیں ہوں گی، مدد ہوگی تمہاری۔ یہ اس طریقے کی اور بھی روایتیں ہیں جن سے ایسے نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا پر فتوحات نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس تابوت کے بارے میں یہ بھی آیا کہ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکینہ ہوگی۔ سکینہ زبرجد یاقوت کی ایک تصویر تھی جو تابوت میں رکھی ہوئی تھی، اس کا سر اور دم بلی کے مانند تھا جی، اور اس کے 2 بازو تھے، وہ روتی چیختی تھی تو تابوت دشمن کی طرف دوڑتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے، اور جب تابوت ٹھہر جاتا تھا تو وہ بھی ٹھہر جاتے تھے۔ پھر مدد الہی نازل ہوتی۔ امام بغوی نے مجاہد کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ سکینہ ایک تیز ہوا تھی۔ تو سکینہ کی تفسیر میں یہ الگ الگ اقوال ہیں۔ ایک تیز ہوا تھی۔ کلبی کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ اس کے 2 سر تھے اور انسان کے منہ جیسا منہ تھا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس تابوت میں 2 تختیاں تورات کی پوری اور ٹوٹی ہوئی تختیوں کے کچھ ٹکڑے تھے، یعنی 2 تختیاں تو پوری تھی، باقی ٹوٹی ہوئی تختیوں کے ٹکڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ کے دونوں جوتے،
حضرت ہارون کا امامہ اور ان کی لاٹھی، اور وہ من جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا اس کا ایک قفیس تھا۔ عبداللہ ابن عباس سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سکینہ سونے کا ایک بہشتی طشت تھا، اس میں انبیاء کے دل دھوئے جاتے تھے۔ اور بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس تابوت میں تورات کی 2 تختیاں، کچھ تختیوں کے ٹکڑے تھے ٹوٹے ہوئے، اور کچھ برکتی چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بطور دلیل کے اتارا تھا۔ اس میں حق تعالی شانہ ایک لفظ یہ بھی فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ جس کا اصطفاء کر لے وہ ضرور الہام اور کشف و کرامتوں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اور وزادہ علیکم بسطۃ فی العلم، علم کا لفظ عام ہے، علم ظاہری، علم باطنی، علم شریعت و سلطنت و سیاست سب اس میں آ گئے، اس لیے کہ ایسی سلطنت جس سے دین اور دنیا دونوں ہی درست ہوں وہ تبھی تو ہوں گی جب شریعت کا بھی، سلطنت کا بھی، سیاست کا بھی علم ہو اس بادشاہ کے پاس جو اس سلطنت کو چلاتا ہو۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو بادشاہی بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اگر وہ شخص بادشاہت کی ذرہ برابر لیاقت نہ بھی رکھتا ہو تو اس کو سلطنت کی لیاقت اور قابلیت عنایت فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ جب وہاں سے استعفیٰ ہوتا ہے تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے، اور غیب سے پھر اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ اس کو اب کتاب سے حل کیجئے گا اللہ رب العزت کے بیان کردہ اس واقعے کو۔ الم تر الی الملأ، الملأ ملأ جماعت یجتمعون للتشاور کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ارباب لغت میں سے لکھتے ہیں ملأ اشراف کو کہتے ہیں، بڑے لوگوں کو۔ انہیں ملعون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ، اشراف لوگ، لوگوں کے دلوں کو اپنی جلالت سے بھر دیتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں کو اپنی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ یہ اس میں جمع ہے، اس کا من لفظ ہی کوئی واحد نہیں ہے، البتہ اس کی جمع املاء آتی ہے۔ ہمارے مصنف نے مختصر تفسیر کے الملئی ای الجماعتی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، بیچ میں مضاف مقدر مانا من بعد موتی موسیٰ، ترجمے میں اس کی رعایت میں نے کی ہے۔ تو الم تر الی الملئی ای الی قصۃ الملئی، دیکھو وہ نکالا کہ اس جماعت کو دیکھنا یا اس کو جاننا مقصود نہیں ہے، ان کا قصہ معلوم کروانا مقصود ہے۔ الی قصتہم و خبرہم اذ قالوا لنبی لہم، کون نبی تھے؟ ہوا شمویل، ابعث لنا ملیکن، ارے بعث تو اللہ فرماتے ہیں، بعث تو اللہ فرماتے ہیں، اس لیے یہاں فرمایا کہ ابعث بمعنی اقیم لنا ملیکن، مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں تو بادشاہ کی کیا ضرورت کا، نقاتل معہو فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ مل کر اس کی زیر نگرانی، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ارے بھائی کوئی امیر تو ہونا چاہیے، کوئی بڑا تو ہونا چاہیے، تاکہ تنتظم بھی کلمتنا ونرجع الیہ، یا یہاں کئی مقدر مان لو کہ کئی تنتظم بھی کلمتنا ونرجع الیہ، تاکہ ہمارا جو کلمہ ہے، ہماری گفتگو، ہمارا مشورہ، ہماری باتیں منظم ہوں اور ہم دوران قتال کوئی امر پیش آئے تو اس سے رجوع کر سکیں۔ قال النبی لہم هل عصیتم، اور ایک قرات هل عصیتم بالفتح والکسر ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، یہ خبر عصا کہ هل عصیتم الا تقاتلوا، بیچ میں فصل آ گیا ہے، خبر عصا والاستفہام لتقریر التوقع بها، یہ جو استفہام آیا هل عصیتم ہل والا، یہ تو اس توقع کو ثابت کرنے کے لیے ہے جو توقع مستفاد ہے عصا کے ذریعے، بہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع عصا، اور عصا تو کلمات توقع میں سے ہے، تو اس توقع کو ثابت کرتا ہے، گویا یہ استفہام تقریری ہے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ،
اس لیے کہ قتال کا موجب اور قتال کا داعی اور قتال کا مقتضی تو موجود ہے کہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا بسبیہم وقتلہم، ہمارے ابناء کو اس بادشاہ نے غلام باندی بنا دیا، قید کر دیا، قتل کر دیا۔ کس نے؟ جالوت نے۔ وقد فعل بہم ذالک قوم جالوت، یہ اخراج من الدیار والابناء جالوت اور اس کی قوم نے کیا تھا۔ تو یہ جو آیا کہ وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اس کا مطلب یہ استفہام انکاری ہے، ای لا مانع لنا من القتال مع وجود مقتضی القتال۔ اصل میں جالوت کی قوم مصر اور فلسطین کے درمیان رہتی تھی، انہوں نے بچوں کو قیدی بنا لیا تھا اور بڑے مظالم ڈھا رکھے تھے جیسے میں نے کہا، اور جالوت عمالقہ کا سردار اور ان کا بادشاہ تھا، وہ عملیق ابن عاد کی اولاد میں سے تھا، بڑا جبار تھا وہ، اور اس کے ساتھ کے عمالقہ ساحل بحر روم پر رہتے تھے، مصر اور فلسطین کے درمیان، یہ بات ہے۔ چلیے، قال تعالی فلما کتب علیہم القتال تولوا عنہ وجبنوا، یعنی بزدل بن گئے۔ نبی کو جو توقع تھی ثابت ہو گئی کہ سب قتال کا تقاضا کر رہے تھے، لیکن جب قتال فرض ہوا تو تولوا الا قلیلا منہم، کون تھوڑے لوگ؟ گرمی کا موسم تھا تو وہ تھوڑے لوگ ساتھ میں رہے، وہم الذین عبروا النہر مع طالوت کما سیأتی، جنہوں نے درمیان میں آنے والی اس نہر اردن کو پار کر لیا تھا طالوت کے ساتھ مل کر، ایک چلو پانی پر اکتفا کر لیا تھا، وہ 313 تعداد بدریین کے برابر تھے، اللہ نے ان کو استقامت دی تھی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور علیم ان کا لازم ہے فیجازیہم۔ وسأل النبی ربہ ارسال ملک، ان کے تقاضے کے مطابق شمویل علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک بادشاہ کے مقرر کیے جانے کی دعا کی، یہاں ارسال بمعنی مقرر کیا جانا۔ چنانچہ فَأَجَابَهُ إِلَىٰ إِرْسَالِ طَالُوتَ، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی دعا قبول کر لی اور طالوت کو بادشاہ بنا دیا اور اس کا اعلان کروایا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ، بمعنی مقرر کیا، لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، قَالُوا أَنَّ بمعنی کیف، کیا حق حاصل ہے، يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، کیوں ان کی بادشاہت پر ان کو استعجاب تھا؟ لِأَنَّ طَالُوتَ لَيْسَ مِن سِبْطِ الْمَمْلَكَةِ وَلَا النُّبُوَّةِ، میں نے تفسیر میں سمجھایا، وہ نہ تو نبوت والی نسل میں سے تھا اور نہ ہی بادشاہت والی نسل میں سے تھا، اس لیے کہ وہ طالوت نہ تو یہودا ابن یعقوب کی نسل میں سے تھا، اس لیے کہ مملکت اور بادشاہت یہ یہود ابن یعقوب کی نسل میں چلی تھی، یعقوب کی جو اولاد تھی اس میں سے یہودا کی نسل میں، اور نبوت یہ لاوی ابن یعقوب کی نسل میں سے تھی۔ تو یہ جو طالوت تھے وہ نہ ہی یہودا کی نسل میں سے تھے نہ ہی لاوی کی نسل میں سے تھے، بلکہ وہ تو بنیامین کی نسل میں سے تھے، جو یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور ان کی ذریت تھی یعنی بنیامین کی، اس میں نہ نبوت تھی نہ مملکت تھی، بلکہ اس نسل نے چونکہ معصیت کے امور انجام دیے تھے تو وہ لوگ گھٹیا قسم کے پیشوں میں مبتلا کر دیے گئے تھے، اس لیے کہا کہ وَكَانَ دَبَّاغًا، وہ تو رنگریز، او راعین یا چرواہے تھے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، خاندانی شرافتیں اور نجابتیں بھی نہیں تھیں اور ظاہری اعتبار سے مال بھی نہیں تھا کہ یستعین بها علی اقامت الملک، یستعین بسعۃ المال، کہ اس مال کی فراوانی کے ذریعے وہ حکومت کو قائم کر سکے۔ یہ ان کا اپنا زعم تھا کہ حکومت چلانے کے لیے خاندانی بڑا ہونا یا مالدار ہونا ضروری ہے۔
قال النبی لہم، نبی نے اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، چھپ کے رہو، اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے، وہ ملہم من اللہ ہے، اصطفیٰ بمعنی اختارہ للملک علیکم، اس لیے کہ وہ اعلم بالمصالح ہے، آگے فرمایا نا وزادہ بسطۃ سعۃ فی العلم والجسم، اس سے ہی تو سبق ملتا ہے کہ حکومت و سلطنت کا مدار فراوانی مال یا حسب و نسب کا بلند ہونا نہیں ہے، بلکہ بسطۃ فی العلم والجسم، وکان اعلم بنی اسرائیل یومئذ، اس دور میں سب سے زیادہ یہی معلومات رکھتے تھے، واجملہم، خوبصورت رعبدار بھی تھے، واتمہم خلقا، اور ان کا بدن بھی بھراؤدار اور طاقتور تھا، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، من یشاء کا مفعول بھی ایتاءہ، خدا جس کو دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، لا اعتراض علیہ، واللہ واسع، وسعت مکانی نہیں بلکہ واسع فضلہ، علیم بمن هو اہل لہ، وقال لهم نبیہم لما طلبوا منہ آیۃ علی ملکہ، جب انہوں نے مزید اطمینان خاطر و قلب کے لیے کوئی نشانی مانگی تو نبی نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت بمعنی الصندوق، وکان فیہ صور الانبیاء، اس میں انبیاء علیہم السلام کی صوریں مثالیہ تھی، وہ صندوق تورات تھا، شمشاد نامی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور سونے کا پانی اس پر چڑھایا ہوا تھا، تقریباً 3x10 گز کا تھا، اور اس میں رسولوں کی تعداد کے برابر چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوئے تھے، آخری مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یاقوت کا بنا ہوا تھا، حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، حضرت ابراہیم، موسیٰ، شمویل تک آیا، عمالقہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، جیسے میں نے تفسیر میں ذکر کیا، انزلہ اللہ تعالی علی آدم واستمر الیہم، چلا آ رہا تھا، فغلبتہم العمالقۃ علیہ علی ھذا التابوت واخذوہ وکانوا یستفتحون بہ علی عدوہم، وہ لوگ اس کی برکت سے دشمنوں کے خلاف دعائیں کرتے تھے، وَيُقَدِّمُونَهُ فِي الْقِتَالِ، اور اس کو آگے رکھتے تھے، وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ، اس سے سکون حاصل کرتے تھے، كما قال تعالی فِيهِ سَكِينَةٌ أَيْ طُمَأْنِينَةٌ لِقُلُوبِكُم مِّن رَبِّكُم، ثبوت الشیء بعد التحرک، اس کو سکینتن کہتے ہیں۔ مصنف نے بڑی اچھی تفسیر کی، بجائے ان اقوال کے جو میں نے تفسیر میں نقل کیے، انہوں نے راجح قول ذکر کر دیا کہ یہاں سکینتن بمعنی طمأنینتن ہے، ہاں، کہ اس کے ہونے سے ان کے دلوں کو سکون، ڈھارس، مضبوطی بندھتی تھی، وبقیتن مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، یہاں لفظ آل زائد ہے، اصل ہے مما ترک موسیٰ و ہارون، اسی لیے مفسر نے کہا ای ترکا ہو، اور وہ کون کون سی چیزیں تھیں؟ وہ بقیت مما ترک موسیٰ و ہارون، وہو نعلا موسیٰ وعصا موسیٰ وعمامت ہارون وقفیز من المن الذی کان ینزل علیہم ورضاد الالواح، ہاں تختیاں تھیں تورات کی، تحملہ الملائکۃ حال من فاعل یأتیکم، یعنی یأتیکم التابوت حال کونہ تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے آئیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم علی ملکہ ان کنتم مؤمنین، فحملتہ الملائکۃ بین السماء والارض وهم ينظرون الیہ حتی وضعتہ عند طالوت فاقروا بملکہ وتسارعوا الی الجہاد فاختار من شبانہم 70,000، ان کے جوانوں میں سے 70,000 جوانوں کا حضرت طالوت نے انتخاب کیا اور پھر قتال کے لیے نکلے۔ وہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔